بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی تاک راتوں کی فضیلت اور عبادت کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری ہر دعا کو رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے قبول فرما۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی اور روحانی ویڈیو ثابت ہونے والی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی مقدس راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بات کریں گے، جن کا انتظار ہر مومن بڑی شدت سے کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی کہ آپ نے کس رات کون سی عبادت کرنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ میرا یقین مانیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج ہم 23ویں، 25ویں، 37ویں اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں ایسی تفصیلی معلومات شیئر کریں گے جو سیدھا آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شب قدر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ افسوس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہ گیا، سمجھو وہ تمام نعمتوں سے محروم رہا، اور اس کی برکتوں سے صرف وہی بد نصیب دور رکھا جاتا ہے جس کی قسمت میں محرومی لکھ دی گئی ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ سنتے ہی دل تڑپ اٹھتا ہے کہ کہیں ہم ان محروم لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور یہ راتیں 23ویں، 25ویں، 37ویں اور 29ویں کی راتوں میں شامل ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، جب لیلۃ القدر کی وہ نورانی رات آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی ایک عظیم جماعت کے ساتھ زمین پر اترتی ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے پاس رکتے ہیں، اس کے کندھوں پر دعا کا ہاتھ رکھتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہو، اور فرشتے اس پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 23ویں رات کے نفل کی۔ یہ شب قدر کی دوسری رات ہے۔ اس مبارک رات میں آپ نے 4 رکعت نفل 2 کر کے، یعنی 2 سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعت نفل خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی۔ جب یہ 4 رکعت نفل ادا کر لی تو پھر آپ نے 8 رکعت نفل مزید پڑھنے ہیں، اور یہ 8 رکعت نفل بھی 2 کر کے ادا کرنی ہے، یعنی 4 سلام کے ساتھ 8 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ 8 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ جب 8 رکعت نفل ادا کر لیں تو پھر اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرنے، 313 مرتبہ، پھر 70 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تیسرا کلمہ 70 مرتبہ پڑھنے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کی دعائیں کری، توبہ استغفار کری، گناہوں سے معافی مانگی، اللہ کے آگے بے بس ہو جائیں، روئیں، مولا ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیرے ہی در پہ آئے ہیں، ہم نے تیرے ہی در پہ رہنا ہے، ہم کس کے آگے روئیں، ہماری دعا تیرے سوا کسی نے نہیں سننی، ہمارے لیے رزق اور دولت کے، رحمتوں اور برکتوں کے، مغفرت کے بند دروازے تو نے ہی کھولنے ہیں، مولا ہمیں اپنی ہر نعمت سے مالا مال فرما، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے۔ خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، اور ساتھ ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ان کلمات کو خواتین نے پڑھنے، مرد حضرات اللہم اجرنا من النار پڑھیں،
اور دعا کے درمیان ہی ان کلمات کو پڑھیں، آنکھوں میں آنسو لیے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگی، جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگی۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 25 رمضان المبارک کی رات یعنی شب قدر کی تیسری رات کی عبادت کے بارے میں۔ اس رات آپ نے 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے اور 5 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا ہے صرف 100 مرتبہ، اور یہ کلمہ طیبہ 4 رکعت نفل ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھ لینا ہے۔ اسی رات 4 رکعت نفل اور پڑھی 2 سلام کے ساتھ یعنی 2 کر کے یہ نفل پڑھی۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت قدر پڑھی اور 3 مرتبہ ہی سورت اخلاص پڑھی۔ جب 4 رکعت نفل ادا کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کریں۔ اسی رات میں 2 خاص نوافل بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ جب 8 رکعت نفل ادا کر لیں تو پھر آپ نے 2 رکعت نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد سورت قدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورت اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ دوسرا کلمہ جسے ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ طیبہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنے، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو نوافل بتائے ہیں یہ 25ویں رات کے ساتھ بڑے خاص ہیں، اور 25ویں رات کے نوافل کی یہ تعداد، یہ ترتیب بہت ہی متجرب ہے۔ اسی ترتیب سے 25ویں کی رات کی عبادت کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اب ہم بات کریں گے 37ویں شب قدر کی رات۔ اس مبارک رات میں آپ نے 12 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، جو 4 کر کے ادا کرنے ہیں۔ 3 سلام کے ساتھ یہ 12 رکعت نفل ادا کری۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورت قدر پڑھی، 15 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کری، اور 100 مرتبہ ہی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار کا ورد کرے، اور 100 مرتبہ ہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کلمات کی ایک تسبیح آج کی اس بابرکت 37ویں کی رات کے ساتھ بڑی خاص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور یہ 37ویں شب کے ساتھ بڑے خاص نوافل اور تسبیحات ہیں۔ اور ان طاق راتوں میں جب آپ نے دعا کرنی ہے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد اپنی دعائیں اللہ کے حضور رکھنی ہیں۔ اور جو آخری شب قدر کی رات ہے 29ویں کی رات، اس کی عبادت اور نفل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ شب قدر کی 5ویں اور آخری رات ہے۔ اس رات آپ نے 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ سورت علم نشرح پڑھنی ہے۔ 30ویں پارے میں سورت علم نشرح موجود ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے 29ویں شب میں ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ یہ آخری طاق رات ہے، تو اس طاق رات میں 70 مرتبہ سورت علم نشرح کا ذکر پاک آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو 4 چاند لگا سکتے۔ جب 70 مرتبہ یہ قرآنی سورت پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے جو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شب قدر کی خاص دعا سکھائی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اس دعا کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جائے نماز پر بیٹھ کر بھی جتنا ہو سکے اس ذکر پاک کو، ان کلمات کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ راتیں ہیں جو قسمت بدل دیتی ہیں اور کامیابیاں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔
رزق اور دولت کے دروازے پورا سال اس بندے کے لیے کھلے رہتے ہیں جو تاک راتوں میں ان خاص نوافلوں کو پڑھ کے، خاص تسبیحات کو پڑھ کے، قرآنی صورتوں کو پڑھ کے اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھا ہے۔ رب تعالیٰ اس کے مقدر اور نصیب کو پورے سال کے لیے بدل دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان نوافلوں سے، ان عبادات سے، ان تسبیحات سے مستفید ہوں۔ ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان بابرکت راتوں کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، ان بابرکت راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق دے، ان بابرکت راتوں میں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھتے جائیں۔